اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ محترم حاضرین، آج ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ کل 10 تاریخ کو عید اضحیٰ کا تہوار منایا جائے گا۔ تاریخ میں ایک دن کا فرق ہے، آپ جانتے ہیں۔ سعودی عرب میں آج عید اضحیٰ کا تہوار منایا جا رہا ہے، اور کل حجاج کرام نے حج کا سب سے بڑا رکن، جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، اس کو ادا کیا۔ حج کے جو ارکان ہیں اس میں سب سے بڑا رکن، جسے رکن اعظم کہتے ہیں، وہ وقوف عرفہ ہے۔ وہاں کے حساب سے 9 تاریخ کو ہوتا ہے، جو کل انجام پایا۔ امسال یہ جو عالمی وبا ہے، اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ بہت محدود تعداد میں عازمین حج کو اجازت ملی ہے۔ جہاں 25 لاکھ یا اس سے زیادہ کا مجمع ہوتا تھا، امسال 10-15 ہزار آدمی ہوں گے۔ مجبوری کی صورتحال ہے، اور احتیاطی طور پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ حج کے جو مناسک ہیں ان میں بہت سارے اسباق ہیں، اور ان اسباق میں سے ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ حج اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، اور لوگوں کے درمیان کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہیں ہے۔ حج کے موقع پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں۔ ان کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک لباس پہنتے ہیں، جس کو احرام کا لباس کہتے ہیں۔ ایک سفید چادر، جسے تہمت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور ایک سفید چادر جو کندھے پہ رکھتے ہیں، بغیر سلا ہوا کپڑا۔ سب کا ایک ہی لباس، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ حکمراں ہو، چاہے وہ محکوم ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، سب کا یہی لباس۔ اور سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے۔ وہ ترانہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ، ہم حاضر ہیں تیری آواز پر، تیری پکار پر، ہم سب حاضر ہیں، کونے کونے سے حاضر ہیں تیرے سامنے سر جھکانے کے لیے، تیرے احکام کو بجا لانے کے لیے، سر تسلیم کو خم کرنے کے لیے۔ ایک ہی لباس، ایک ہی ترانہ، وہ عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ یہ حج کا ایک بہت بڑا سبق ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ اسلام نے جو تصور دیا ہے، تعلیم دی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، ان کے درمیان نسل کی بنیاد پر، پیدائش کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا۔
فرق اگر ہے تو تقوی اور خدا ترسی کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ سب برابر ہے، نہ تو کسی عربی کو کسی عجمی پہ فضیلت ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پہ فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت ہے، سب برابر ہے۔ تقوی، خدا ترسی، اخلاق کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک کوئی معزز ہوتا ہے اور کوئی مکرم ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے، تکریم انسانیت کی تعلیم، وحدت بنی آدم کی تعلیم، برابری کی تعلیم، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کریں کہ سب برابر ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، سب بنی آدم ہیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، یہ اسلام نے واضح کیا ہے، قرآن کی واضح بات ہے یہ کہ تمام انسانوں کی تخلیق آدم اور حوا سے ہوئی ہے، اس لیے نسل اور خون کی بنیاد پہ کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو برابری کی بات ہے، یہ جو عزت اور احترام کی بات ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ اگر ہم اپنے سماج کے عمل سے اس کو ثابت کر سکیں تو بہت سارے لوگ جن کو سماج میں نیچا سمجھا جاتا ہے، پسماندہ سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کو یہ محسوس ہوگا کہ اسلامی معاشرے میں ہم کو عزت مل سکتی ہے۔ دیکھیے، انسان کو پیٹ بھرنے کے لیے صرف روٹی نہیں چاہیے، انسان کو عزت چاہیے، انسان کو احترام چاہیے، اس کو برابری کا مقام چاہیے، اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ یہاں کے جو سماجی اثرات ہیں اس کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر بھی تفریق ہے، ہمارے یہاں بھی امتیاز ہے، ہمارے یہاں بھی اونچ نیچ ہے، ہم بھی کسی کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے آ کے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا، قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ سب انسان برابر ہیں۔ انسانوں کو گلے سے لگائیے، ان کو عزت اور احترام کا مقام دیجیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تعلیمات سے لوگ متاثر ہوں گے اور لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ حج کا ایک بہت بڑا پیغام ہے، سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے حج کے جو مناظر آتے ہیں، ایک ساتھ سب لوگ طواف کر رہے ہیں، ایک ساتھ سب لوگ سعی کر رہے ہیں، عرفات کے میدان میں ایک ساتھ ہیں، مزدلفہ میں ایک ساتھ ہیں، مینا میں ایک ساتھ، ہر جگہ کوئی فرق نہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی نعرہ ہے، سب کی زبان پر ایک یکسانیت ہے، برابری ہے۔ اس کا ثبوت ہمارے سماج سے ملنا چاہیے، ہمارے معاشرے سے ملنا چاہیے۔ گلے لگائیے، خاص طور سے جو پسماندہ لوگ ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، جن کو عزت نہیں دی گئی ہے، احترام نہیں دیا گیا ہے، ان کو اپنے گلے لگانے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، کل سے انشاءاللہ نماز عید کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، کئی روز تک جاری رہے گا۔ ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کریں گے، اپنے خلوص کے ساتھ، نیتوں کے اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قربانیوں کا جو اصل پیغام ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانیاں تو ایک علامت ہیں، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہم اپنا سب کچھ تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم کو ان کی قربانیاں یاد ہیں اور ہم انہی کی طرح سے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اصل جذبہ ہے، یہ اصل پیغام ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، اور یہی مقصد ہے قربانی کا، یہی جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔
اسی لیے جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو اس وقت جو دعائیں پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، شرک سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ تو جو اصل مقصد ہے، اصل پیغام ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، یہی چیز اللہ کے ہاں قدر و قیمت رکھتی ہے اور اللہ کے ہاں یہی چیز مقبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر ہے اور ان کے بہت سے اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان اوصاف کو ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی اتنا بڑا کام انہوں نے کیا، اتنا زبردست کام انہوں نے کیا جو کہ پورا ایک گروہ کرتا ہے، پوری ایک جماعت کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے توحید کی دعوت بلند کی اور جس طرح سے اللہ کے پیغام کو عام کیا اور عراق سے لے کر کے فلسطین تک مختلف علاقوں میں دعوت توحید کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی ذریت کے مختلف حصوں کو بسایا، یہ بڑا زبردست تاریخی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، وہ امام تھے، وہ رہنما تھے، وہ مقتدی تھے، وہ پیشوا تھے۔ اللہ نے ان کو سارے عالم کا امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما، سارے عالم کا پیشوا اور امام اللہ نے ان کو بنایا۔ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار تھے، جو حکم ہوا اپنا سر جھکا دیا، اور یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کا کوئی حکم ہو انہیں اختیار ہو کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے، ان کا کام ہے سر کو جھکا دینا، ان کا کام ہے سر تسلیم کو خم کر دینا، بندگی، اطاعت، قانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ ہجرت کا حکم ہوا، سب کو چھوڑ کے نکل دیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ جا کے اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بیٹے کو اس سرزمین میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی بسا دو اور ان کو چھوڑ آؤ وہاں، تو وہ فرما برداری کی کیسی کیفیت تھی کہ اس بے آب و گیا سرزمین میں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ دیا اور یہ دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، میں نے اس بن کھیتی کی سرزمین میں اپنی ذریت کے ایک حصے کو لا کے بسا دیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی غیر معمولی بات، اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اسی کو فرما برداری کہتے ہیں۔ آج وہ ایک شہر ہے مکہ، لیکن جس وقت حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے لا کے وہاں چھوڑا تھا، بسایا تھا، تو وہاں تو کچھ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، وہاں لا کے بسا دیا۔ اللہ پہ بھروسہ تھا، حضرت ہاجرہ کو بھی بھروسہ تھا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ ایمان اور یہ قنوت اور یہ فرما برداری اور یہ اطاعت، یہی اسلام ہے، یہی حضرت ابراہیم کی زندگی کا خانتا للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے اور شرک سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک سے بہت دور تھے۔ یاد رکھیے، ایک بندہ مومن شرک سے بہت دور ہوتا ہے،
کوئی ایسا کام جس میں شرک کی آمیزش ہو وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ توحید کے دامن پر کوئی داغ نہ لگنے پائے، اس سلسلے میں بہت حساس ہونا چاہیے، شرک کی ہر چیز سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی توبہ کے بغیر شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو اس کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ شرک سے توبہ کیے بغیر کوئی چلا گیا دنیا سے، اس کے لیے معافی نہیں۔ شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہی ایمان ہے۔ ایک مومن اور غیر مومن میں یہی فرق ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں جذبہ تشکر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک کافر بھی ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن وہ جذبہ تشکر سے خالی ہوتا، اس کے دل میں احسان مندی کا، شکر کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کے اوصاف مختلف مقامات پہ جو ذکر کیے گئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے لیے ان کو نمونہ بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی کو بھی اسوہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام سب کے سب ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، اور حضرت ابراہیم سے جو ہمارا خاص تعلق ہے، اس لیے خاص طور سے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، بہت ہی اطمینان کے ساتھ عید اضحیٰ کے تہوار منائیے، قربانیاں کیجیے، اور ان تمام چیزوں کا خیال کیجیے جن کا خیال رکھنا اس موقع پر بہت ضروری ہے، تاکہ اطمینان کے ساتھ ہم اپنی عید بھی منا سکیں، قربانی کی سنت بھی ادا کر سکیں، اور نظم اور نسق کے مسائل بھی پیدا نہ ہوں۔ حالات کی جو نزاکت ہے آپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے ہر پہلو سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہماری عید ہے، ہماری عید کے جو تقاضے ہیں ہم اس کو اس طرح سے پورا کریں کہ نظم و نسق کا بھی مسئلہ نہ پیدا ہو اور ہمارا تہوار بھی ہو جائے۔ قربانی کے موقع پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، نظافت کا خیال رکھنا، اور دوسرے لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا، جو ضوابط ہیں ان کی پابندی کرنا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ امت مسلمہ ایک ایسی امت ہے جو نظم کے ساتھ رہتی ہے، ڈسپلن کے ساتھ رہتی ہے، اور ایک متحد اور ایک منظم امت کی حیثیت سے ہی ہم اس دنیا کے اندر کوئی بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔ ہر موقع پر ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عید کے اس موقع پر ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اس عید سعید کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور تمام مسلمانان عالم کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ اس موقع پر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو یہ وبا عالمی سطح پہ آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کی حفاظت فرمائے، اور جو مصیبت ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور عید سعید سے صحیح طور سے اللہ تعالیٰ ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے۔ صحیح جذبات کے تحت، خلوص کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کی توفیق دے اور اسے شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔